تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اللہ جل جلالہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، انعامات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زندگی ہے. زندگی میں انسان اپنی آخرت کی تیاری کر سکتا ہے، اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دن، کچھ ایام، کچھ راتیں، کچھ مہینے ایسے عظیم عطا فرمائے ہیں کہ ان کے اندر انسان مزید کامیابی حاصل کر سکتا ہے. گویا کہ یہ کامیابیوں کے بازار ہیں یا شہر ہیں یا منڈیاں ہیں جہاں پہ ہول سیل کے اعتبار سے، تھوک کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی اور اپنی مغفرت کی اور اپنی مدد و نصرت کی، دعاؤں کی قبولیت کی، گویا کہ اللہ تعالیٰ منڈی لگاتے ہیں اور بے حد و بے حساب اپنے بندوں کو نوازتے ہیں. مومن کے لیے زندگی کی ہر گھڑی کامیابی کی ہوتی ہے، لیکن پھر یہ خاص ایام اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. ان ایام میں سے آنے والا بابرکت، مقدس، عظمتوں والا، رحمتوں والا، اللہ تعالیٰ کی بخشش والا مہینہ ہے. اس مہینے کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے. اس مہینے کی شریعت مطہرہ میں بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے
اس مہینے کا تعارف خود قرآن کریم میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا۔ کون سا مہینہ رمضان کا؟ فرمایا وہ عظمت والا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ، وہ رحمتوں والا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری سب سے عظیم کتاب ہے۔ قرآن کریم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی شان، قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم کی عظمت ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ خود امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن کی عظمت زیادہ ہے، اس لیے کہ حضور مخدوم قرآن بن کر آئے ہیں، قرآن کریم کے خادم بن کر آئے ہیں، قرآن کریم کے استاد بن کر آئے ہیں، قرآن کریم کے معلم بن کر آئے ہیں، مبلغ بن کر آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بہت بڑی خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اور کوثر کا اور خیر کثیر کا ایک معنی مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کریم جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، یہ اللہ کا عظیم احسان۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حکمت، کتاب اور حکمت نازل فرمائی آپ پر، اور آپ کو وہ علم عطا فرمایا جس کا علم آپ کو نہیں تھا۔ وہ کیا ہے؟ دین کا علم ہے، شریعت کا علم۔ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ یعنی قرآن جو آپ کو عطا فرمایا، شریعت کا جو علم آپ کو عطا فرمایا، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے آپ کو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن کریم اس رمضان میں اترا ہے، اور پھر اس رمضان المبارک میں ایک رات ہے جس کی فضیلت صرف ایک سال پر نہیں، چند مہینوں پر نہیں، بلکہ 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ 84 سال اگر کوئی شخص عبادت کرے، اس کو یعنی عبادت کرے، 84 سال عبادت میں گزارے، راتوں کو عبادت کرے، دن کو عبادت کرے، تو 84 اور کسی شخص کو صرف ایک رات کی عبادت کی توفیق ہو جائے، ایک رات کی عبادت کی توفیق ہو جائے، اور وہ رات کون سی؟ لیلۃ القدر کی رات۔ تو 84 سال کی عبادت سے زیادہ افضل رات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنی بڑی دولت ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، حقیقت ہی۔ اور اس کو کسی حدیث میں بھی نہیں بیان فرمایا، یہ مسئلہ خود قرآن کا ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ پوری ایک سورت لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پوری ایک سورت، شروع سے لے کر آخر تک یہ لیلۃ القدر کو اعزاز حاصل ہے۔ قرآن کی بھی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ قرآن کا بھی یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت والی رات میں اتارا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کتنی شان والی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی نزول فرماتے ہیں۔
اللہ کے حکم سے اور اجازت سے نازل ہوتے ہیں، اور پھر ہر سلامتی والا پیغام لے کے آتے ہیں۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور آج سلامتی والی ہے صبح طلوع فجر تک ہے۔ ہر حکم لے کر آتے ہیں، علماء فرماتے ہیں تقدیر کے معاملات، اور اسی طریقے سے لوگوں کی دعائیں، لوگوں کی التجائیں، لوگوں کی ضروریات، ہر چیز کا ان کے پاس وہ لے کے آتے ہیں، اور وہ پیغام اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں، انہیں قبول ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اس کی تیاری فرماتے تھے۔ رمضان المبارک رجب سے بھی پہلے، رجب جب شروع ہوتا تو تیاری شروع فرما دیتے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو حدیث پاک میں آتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ پھر تو آپ کمر باندھ دیتے تھے، مکمل تیاری فرماتے تھے۔ رمضان کی تیاری کیا ہے کہ رمضان کے لیے پہلے سے اپنی ضروریات سے بھی فارغ ہو جانا، اپنے دنیاوی کام جو کرنے ابھی رمضان سے پہلے کر لیے جائیں، اپنے کاروباری مصروفیات، دیگر مصروفیات ان کو رمضان سے پہلے نمٹا دیے جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری ہے کہ عبادت کی مشق بھی شروع کر لی جائے، ابھی سے زیادہ ذکر کی مشق کی جائے، نفلی عبادات کی مشق کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی مشق کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ عبادت سے پر ہوتا تھا، ہمیشہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ لیکن کچھ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت کے لیے فرمایا کرتے ہیں، تاکہ امت کو اس کی رہنمائی ہو جائے، امت اس کو ترغیب ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 صحابہ دور دراز کے علاقے سے آئے، دونوں بھائی تھے آپس میں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک بھائی بہت زیادہ مجاہدے والا تھا، مطلب بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، ہر کام میں آگے ہوتا تھا، جہاد میں، نفلی عبادات میں، ذکر میں، تلاوت میں۔ دوسرا بھائی اس قدر تیز نہیں تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو کمی زیادتی کا فرق بیان کیا جاتا ہے نا، یہ صرف نفلی عبادات کا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام میں فرض اعمال میں یا حرام کو چھوڑنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو تصور نہیں تھا کہ فرض نہیں کرنا، اعوذ باللہ، یا حرام پہ کرنا ہے، ایسا تو ہو نہیں، صرف نفلی عبادات کی بات ہوتی۔ تو ایک بھائی نفل میں زیادہ مجاہدہ کرتا تھا، دوسرا کم، اور دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کرنا یہ ہوا کہ ایک بھائی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، دوسرا بھائی 1 سال تک زندہ رہا، اور پورے 1 سال بعد دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں بھائیوں کو خواب میں دیکھا کہ یہ جنت ایک میدان حشر ہے، قیامت کا منظر ہے، اور ایک جنت ہے اور اس کا ایک گیٹ ہے، وہاں سے لوگ اندر جا رہے ہیں، اندر سے فرشتے آتے ہیں اور لوگوں کو لے کے جاتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، جنت میں لے جا رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک بھائی جو 2 سال پہلے فوت ہوا تھا، اور وہ بھائی جو سال کے بعد فوت ہوئے تھے، وہ اور میں، ہم سب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اب فرشتہ آیا اور اس بھائی کو جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ آ جاؤ بھائی، تم آ جاؤ۔ اور پھر بہت دیر کے بعد پھر فرشتہ آیا اور اس صحابی کو جنت میں ساتھ لے کر چلے گئے جو 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے، ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اور پھر مجھے کہا اس فرشتے نے کہ بھائی ابھی تمہارے داخلے کا وقت نہیں ہے، ابھی تم واپس چلے جاؤ۔ تو میں وہاں سے واپس روانہ ہوا اور خواب سے بیدار ہو گیا۔
صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کو خواب بتا رہا تھا کہ میں نے آج عجیب خواب دیکھا ہے کہ وہ فلانے جو دو بھائی اجنبی آئے تھے باہر سے اور مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک بھائی 1 سال پہلے شہید ہوا اور ایک بھائی 1 سال کے بعد، لیکن جو سال بعد شہید ہوا تھا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، اور جو سال پہلے شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں گیا۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ جو پہلے شہید ہوا ہے وہ تو زیادہ مجاہدے کرتا تھا اور عبادات وغیرہ بھی زیادہ کرتا تھا، اور جو سال بعد شہید ہوا ہے وہ تو اتنا زیادہ مجاہدہ بھی نہیں کرتا تھا، محنت کوشش نفلی عبادات میں، اور پھر سال کے بعد شہید ہوا ہے تو 1 سال اس کو تو پہلے جانا چاہیے جنت میں۔ تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، تو کس بات پہ تم مذاکرہ کر رہے ہو؟ تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اور پورا خواب بیان فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا من ای شیء تعجبون، تم کس بات پہ تعجب کر رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ان میں سے ایک بھائی 1 سال پہلے شہید ہو گیا اور ایک بھائی 1 سال کے بعد شہید ہوا ہے۔ اب جو بھائی سال بعد شہید ہوا اس نے پورے سال کتنی نمازیں پڑھی، کتنے سجدے کیے، کتنے رکوع کیے، کتنی تلاوت کی، اور پورا 1 رمضان اس کو ملا، اس میں اس نے روزے رکھے اور اس نے لیلۃ القدر کو پایا، اور یہ سب اضافی نعمتیں ہیں، اضافی نیکیاں ہیں جو دوسرے بھائی کو حاصل ہوئی اور پہلے بھائی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ان دونوں کے درجات میں، ان دونوں کے درجوں میں تو آسمان اور زمین کا فرق ہے بھائی، اور تم تعجب کر رہے ہو؟ یعنی جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے اس کے درجات اتنے اونچے ہیں جیسے آسمان اونچا ہے، اور جو 1 سال پہلے فوت ہوا اس کا درجہ اور اس کا مقام اپنے دوسرے بھائی سے اتنا کم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سے معلوم ہو کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رمضان کا ذکر فرمایا، اور خاص طور پر لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا کہ یہ اس کو زیادہ ملا ہے اور پہلے بھائی کو یہ کم ملے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اپنے پہلے بھائی سے بہت زیادہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی رمضان آ رہا ہے اور چند دن باقی ہیں، 8-9 دن باقی ہیں، اور آج تک تو الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو زندگی دی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائیں اور شعبان کے ان دنوں میں برکت دے ہمیں، اور ہمیں رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں۔ اور دیکھیے، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے۔ انسان کے جذبہ اور ارادہ، نیت ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس جذبے ارادے پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ ابھی سے ہم ارادہ کر لیں، جذبہ دل میں پیدا کر لیں کہ یہ رمضان میں نے زندگی کا سب سے بہترین رمضان گزارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ ناتواں، کمزور، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، ان پر کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو میں اور آپ اپنے دل میں جذبہ پیدا کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان کو ہم نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان گزارنا ہے۔ پہلے ہمارے رمضان گزر گئے، ہم نے اتنی زیادہ عبادت نہیں کی، تلاوت نہیں کی، دعائیں نہیں کی، ہم نے اہتمام نہیں کیا، اور انشاءاللہ اس رمضان میں مکمل اہتمام کریں گے۔ ابھی سے اس کا جذبہ اور ارادہ کر لیں۔
حدیث پاک میں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت بعض دفعہ اس کے عمل سے آگے بڑھ جاتی ہے، عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ جذبہ انسان کا ہو پھر انسان وہ عمل نہ بھی کر سکے، اللہ رب العالمین اس کو اس کی نیت کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن دل سے نیت ہو، اللہ تعالیٰ تو دل کے ارادوں کو جانتے ہیں نا، دل کے فیصلوں کو جانتے ہیں۔ نہ جانے پھر لیلۃ القدر ہماری زندگی میں آئی یا نہ آئے، اس سال ابھی سے ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میں نے تیاری کرنی ہے، اور آخری عشرہ صرف عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ اس کے لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیار فرمایا اور بار بار تاکید فرمائی ہے۔ تو میں اور آپ بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس رمضان کو سب سے اچھا رمضان زندگی گزارنا ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اور دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتی ہیں۔ یہ رمضان اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اس نعمت کی قدر دانی نہیں کی تو پھر ناشکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی کریم قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بے انصاف، نا انصافی کرنے والا اور بہت زیادہ ناشکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کے بارے میں جو ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم کریں، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں وہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مختصر ایک بات عرض کرنی تھی، یہ اپریل فول کے نام سے آپ سمجھتے ہیں کہ یکم اپریل کے دن عالمی طور پر یہ جھوٹ، منافقت، دھوکہ اور فریب کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ یہ خالص شیطانی عمل ہے، خالص کفری عمل ہے، خالص جہالت کا عمل ہے۔ مسلمان کو تو اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ جو شخص اسلام کا مزاج سمجھتا ہے، شریعت کا مزاج سمجھتا ہے، جو سراپا خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے شیشہ ہوتا ہے۔ مومن کی مثال ایسے ہے، فرمایا کہ جسد واحد، جیسے ایک جسم، اگر اس کے آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے۔ تو مومن کسی مسلمان کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ جس شریعت مطہرہ میں جھوٹ کو سب سے بدترین گناہ کہا گیا ہو۔ بعض روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے مسلمان ہوتے تھے اور کلمہ طیبہ پڑھتے تھے تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سب سے پہلی نصیحت فرماتے کہ جھوٹ نہیں بولنا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام کرا دیا، مذاق میں بھی جھوٹ۔ قرآن کریم میں شاید ہی کوئی ایسا عمل اتنا زیادہ ہو جس پر لعنت ہو، جس کو ظلم کہا گیا ہو، جتنا جھوٹ کو ظلم کہا گیا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق جاء، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اور حق اور سچ کو جھٹلاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر جہالت ہے، گناہ کبیرہ ہے، بدترین گناہ ہے، ایک گناہ نہیں ہزاروں گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اسلام کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام بہت نازک مذہب ہے، بعض دفعہ جس طرح بہت آسانی سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایسے ہی معمولی سی بات سے انسان اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا کسی شرعی حکم حرام کو جو قطعی طور پر حرام ہے
اس کو اگر حلال سمجھ لیا جائے، کیا نہ جائے، اس کو حلال سمجھنے سے انسان فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو چیز قطعی طور پر حرام ہے، اور اسی طرح جو چیز قطعی طور پر حلال ہے اس کا بارے میں اگر انسان عقیدہ یہ کر لے کہ یہ حرام ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کے حلال ہونے کا، دھوکہ اور فریب کے حلال ہونے کا کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بات بھی اس کا یقین کر سکتے ہیں اسلام میں کہ اس کی اجازت ہوگی اور اس کو ہم جائز قرار دیں اس کو اپنے لیے، اور اس سے ہمارے آخرت تو برباد ہوتی ہے، کتنے انسانوں کی دنیا میں برباد ہو جاتی ہے، کتنے نقصان پہنچائے جاتے ہیں ہر سال اپریل فول کے نام سے، اور مسلمان بھی اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے معاشرے میں اس بات کی تبلیغ کریں، گھروں میں اس بات کو چلائیں کہ بیٹے اسلام میں کوئی اپریل فول نہیں ہے۔ اسلام میں پیدائش سے لے کر موت تک کبھی کسی حرام کام کی اجازت نہیں ہے، کبھی جھوٹ کی، کبھی دھوکے کی، فریب کی۔ مسلمان کو، کسی بھی انسان کو چاہیے کہ کافر کو بھی عام زندگی میں دھوکہ دینا حرام ہے، سوائے جنگ کے، جھوٹ بولنا نہیں، دھوکہ، سوائے جنگ کے تدبیروں کے اندر اگر کوئی انسان دھوکہ دے تو الگ بات ہے، ورنہ کافر کو دھوکہ دینا بھی حلال نہیں ہے، مسلمان کو کیسے حلال ہے؟ تو ہم اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل سے رمضان المبارک کی سعادتیں، برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا آپ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔